السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تو اپنے سورت کا تعارف کے سلسلے کے اندر کہ ہر سلسلے میں ہم ایک نئی قرآن پاک کی سورت کا تعارف کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے، اس کے مضامین کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو بہت پیارا سلسلہ ہے۔ ہم نے اب تک انشاءاللہ تعالی 31 ایپیسوڈ اس کے کر چکے ہیں۔ تو جو بھی میرے ناظرین اس سلسلے کو دیکھنا سننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ، ہمارے یوٹیوب چینل فیض اسلام سے جا کر اس کو سن سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ آج ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سلسلے میں 32 سورت کا تعارف انشاءاللہ آپ کو کرائیں گے۔ سورہ سجدہ، مقام نزول سورہ سجدہ آیت نمبر 18 افمن کان مؤمنا سے شروع ہونے والی 3 آیتوں کے علاوہ مکی ہے، یعنی وہ 3 آیتیں مدنی ہیں، باقی مکی ہیں۔ رکوع آیت کی تعداد اس صورت میں 3 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ سجدہ نام رکھنے کی وجہ، اس صورت کی آیت نمبر 15 میں مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا ہے، اور جو قرآن پاک کی آیت سن کر اللہ کی تسبیح کرتا اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس سے مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ سورہ سجدہ کے فضائل۔ سورہ سجدہ کے فضائل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے۔ نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام اس وقت تک نیند نہ فرماتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ نمبر 3، حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نجات دلانے والی صورتوں کو پڑھا کرو، اور وہ صورت الف لام میم تنزیل ہے۔ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی صورت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ بکثرت گناہ بھی کرتا تھا۔ اس شخص کے انتقال کے بعد اس صورت نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے اور کہا اے میرے رب اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں اس صورت کی شفاعت قبول فرما لی اور فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دوں اور اس کا ایک درجہ بلند کر دوں۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے اس کے فضائل ہیں۔ سورہ سجدہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، اور اس صورت میں بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور اس چیز میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر 2، نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے اور مشرکین کے اس نظریے کا رد کیا گیا ہے کہ قرآن حضور اقدس علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس صورت کو بکثرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔